الحمد للہ رب العالمین۔ شہد کھائیں بھائی، کیا خیال ہے؟ شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں فائدہ ہی فائدہ، نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا۔ تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، خالص ہونا چاہیے شہد۔ شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے، اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا، اور لیمو ہونا چاہیے، کچھ اور نہ ہو۔ لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے، بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے، وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمو چاہیے، لیمو، تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا، اور شہد بھی ڈال دیا، اور شربت۔ یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے، یہ پہلے بتا دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں۔ اب لیمو کا بھی، کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے، شہد تو ہے ہی مہنگی چیز۔ تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ فائدے گنے، پہلی بات کیا؟ سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ لذت اور مزہ۔ شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے، مزہ نہ آئے پیسے واپس، بڑا مزہ آئے گا پینے میں۔ تیسرا فائدہ، آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا، ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، باریک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نتھر، یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھی، وہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی، نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم، توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس، تو اللہ نے تعریف کی ہے، تو جس کی اللہ تعریف کرے ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں، اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی، یہ 5واں فائدہ ہوگا۔ شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں، تو یہ تھوڑے بہت کام کیا کریں۔ اور اللہ کا واسطہ، یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں، جتنے قسم کے، چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا 2 نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں، سب ایک جیسے ہیں، سب نقصان دہ ہیں۔ جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا، اگر فری میں بھی، تو نہ لیں اس کو، سمجھ گئے کہ یہاں تک؟ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے۔ تو مجھے اس کی تحقیق، کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی، تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے۔ وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 2 نمبر آ رہا ہے، یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو 1 نمبر آ رہا تھا، وہ پھلوں کا رس تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں، بعض کہتے ہیں 2 نمبر ہے، بعض کہتے ہیں 1 نمبر ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر۔ تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے